بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 62، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام زبان شناسی کا پہلا حاصل تعلم کہ عبارت میں متضاد الفاظ کی پہچان اور استعمال کر سکے۔ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلتے اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہو۔ یہ زبان میں توازن اور گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ضد کا اصول، یعنی کہ مخالف سمت، جس طرح یہ جنوب اور شمال جو ہے، آپ کو ایک مقناطیس نظر آ رہا ہے، جس طرح مقناطیس کے دو سرے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، متضاد الفاظ بھی معنی میں بالکل مخالف سمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ سامنے سلائیڈ پہ مثال ہے، سائیکل ہے سست، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی رفتار جو ہے۔ اب اس کا متضاد کیا ہوگا؟ تیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جذبات کا اگر آپ نے تضاد کرنا ہے تو اس میں رونا اور دوسری طرف کیا؟ ہنسنا، اس کا تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہری حالت کا اگر تضاد کرنا ہے، متضاد کالا اور گورا، ٹھیک ہے۔ ایک اہم نقطہ اس کو دیکھ لیں آپ، اردو میں ہر لفظ کی ضد نہیں ہوتی۔ ہم اپنی گفتگو میں کچھ الفاظ کو الٹ کے طور پر استعمال کرتے، لیکن عام اشیاء کا کوئی متضاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عام اشیاء کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ عام اشیاء میں کرسی، پانی، کتاب، اس کے بعد جو ہے آپ کا آ جاتا ہے یہ قلم آ جاتا ہے، ریموٹ آ جاتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ٹھیک ہے، ان کا متضاد نہیں بنے گا، یہ عام اشیاء ہے، ٹھیک ہے۔ متضاد کس کا بنتا ہے؟ متضاد بنتا ہے کہ جو کیفیت یا حالت والے الفاظ ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح دن ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ رات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح ہے، شام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں ہمارے پاس، ان کا متضاد بنتا ہے، جن کو فطرتی یا قدرتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور عام اشیاء جس میں کرسی، پانی، کتاب، قالین، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ متضاد نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا تھا، ہم نے پورا جو لیکچر اس کا رخ، پہلو متضاد کا پہلا رخ کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا۔ پہلا جو ہے ہم نے کیا تھا سست، اور اس کا متضاد ہوگا تیز، ٹھیک ہے، یعنی کہ سست تیز، یہ رفتار اس کا پہلو ہے۔ دوسرا جذبات کا پہلو کیا ہے؟ رونا، ہنسنا۔ جذبات آپ ہنس رہے، رو رہے، ٹھیک ہے، حیران ہو رہے آپ۔ اس کے بعد ظاہری حالت کیا ہے اس میں؟ کالا، گورا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس متضاد کو عبارت کے اندر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت کے اندر کس طرح استعمال کریں گے؟ یہ سامنے سلائیڈ پہ آپ کو ایک چھوٹی سی عبارت نظر آ رہی ہے، اس کے اندر متضاد الفاظ ہم نے دیکھنے کہ زندگی کے سفر میں کبھی انسان کو ہنسنا پڑتا ہے تو کبھی رونا۔ وقت کا پہیہ کبھی بہت تیز چلتا محسوس ہوتا ہے اور کبھی بہت سست۔ اندھیرے کے بعد ہی روشنی کی قدر ہوتی۔ اب ان میں متضاد کیا ہے؟ زندگی کے سفر میں کبھی انسان کو ہنسنا متضاد ہے، اس کا جو ہے لفظ، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ رونا، ہنسنا، رونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تیز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا متضاد ہے سست، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اندھیرا اور روشنی۔ اس طرح آپ نے عبارت کے اندر متضاد الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ ایک جملہ پہلے بنائیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں جوڑیوں کی شکل میں، کہ انسان کا ظاہر و باطن پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہر بھی آ گیا، باطن بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں صبح شام اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اب صبح شام متضاد آ گیا۔ اس طرح جملے بنانے کے بعد پھر آپ نے عبارت بنانی ہے 2 3 4 لائنوں میں، جس میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات، دنیا تضاد سے پہچانی جاتی ہے، اگر تاریکی نہ ہوتی تو ہم روشنی کو نہ پہچان پاتے، ٹھیک ہے۔ تاریکی اور روشنی، یہ بھی متضاد الفاظ صرف گرامر کا حصہ نہیں بلکہ ہماری دنیا کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تدریسی جانچ میں ایک عبارت ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے اندر جتنے متضاد الفاظ ہیں اس کو الگ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اپنی طرف سے ایک عبارت اس طرح لکھنی ہے جس کے اندر متضاد الفاظ کا آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ لفظ ہو، اس کے بعد اس کا متضاد ایک ہی جملے کے اندر آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔